اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، اے محبوب آپ فرما دو هو اللہ احد کہ وہ اللہ ایک ہے۔ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، نہ اللہ کی ذات میں کوئی اس کا شریک ہے، نہ اللہ کی صفات میں کوئی اس کا شریک ہے، اور وہی اس بات کا مستحق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، لا الہ الا اللہ، وہی عبادت کا مستحق ہے اور کوئی بھی اس کے علاوہ عبادت کے لائق نہیں۔ اللہ واجب الوجود ہے، اللہ واجب الوجود ہے، یعنی کہ اس کا وجود ضروری اور اس کا عدم یعنی نہ ہونا یہ محال ہے، اس لیے کہ اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ہر چیز فنا ہو جائے گی، صرف اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ اور اس کے بعد ایک عقیدہ یہ ہے کہ اللہ بے پرواہ ہے، بے نیاز ہے، اللہ بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، پوری کائنات پورے جتنے بھی جہان ہیں سب جہان اس کے محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے مگر تمام جہان اس کے محتاج ہے۔ اور جس طرح اللہ کی ذات قدیم ازلی ابدی ہے، قدیم اسے کہتے ہیں کہ جو ہمیشہ سے ہو، اور ازلی کا معنی بھی وہی ہے اور ابدی کا معنی بھی وہی ہے، تو قدیم یہ آتا ہے حادث کے مقابلے میں، اور حادث کہتے ہیں اس چیز کو جو پہلے نہ ہو بعد میں آئے اور پھر ختم ہو جائے۔ ابھی ہم اور آپ ہیں، کچھ سال پہلے ہم نہیں تھے، کچھ سال کے بعد ہم نہیں رہیں گے، تو ہم پہلے نہیں تھے بظاہر جسمانی صورت کے اندر، تو اللہ رب العزت بھی اللہ قدیم ہے، اللہ کے لیے کوئی ایسا زمانہ نہیں ہے، اسی لیے کہا گیا کہ ازلی ہے اور ابدی ہے۔ ازلی کا معنی ہے ہمیشہ سے ہے اور ابدی کا معنی ہے ہمیشہ رہے گا وہ۔ تو اللہ کی ذات قدیم ازلی اور ابدی ہے، اسی طریقے سے اللہ کی صفات بھی قدیم ازلی اور ابدی ہے، اللہ کی ذات کے ساتھ اللہ کی صفات بھی، اور اس کی ذات اور اس کی صفات کے سوا سب چیزیں حادث ہے، اللہ کی ذات و صفات کے سوا ہر چیز حادث ہے جو پہلے نہ تھی پھر بعد میں وجود میں آئی۔ اللہ نہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، لم یلد ولم یولد، وہ نہ کسی کا باپ ہے نہ بیٹا ہے، نہ اس کے لیے بیوی ہے، جو اسے باپ یا بیٹا بتائے یا اس کے لیے بیوی ثابت کرے وہ کافر ہے۔ جو جس طریقے سے آپ قرآن پڑھی ہے تو قرآن کے اندر یہ ہے وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، کہ یہ یہودی کہتے تھے کہ عزیر اللہ، حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا شمار کرتے تھے، حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا شمار کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت جو اسے اس کے لیے باپ ہونا یا بیٹا یا اللہ رب العزت کے لیے کوئی بیوی ثابت کرے تو وہ کافر ہے۔ اللہ ان اللہ خالق کل شیء، کہ بے شک اللہ ہر شے کا خالق ہے، ہر شے دا خالق اللہ، ہر شے دا مالک اللہ، ہر شے کو پیدا کرنے والی ذات اگر کوئی ہے تو وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ وہی ہر شے کا خالق ہے، چاہے ذات ہو خواہ افعال ہو، سب اسی کے پیدا کیے ہوئے ہیں۔ حقیقتاً روزی پہنچانے والا وہی ہے، فرشتے وغیرہ یہ سب وسیلہ اور ذریعہ ہے۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، وہی صحیح معنوں میں رزق دینے والا ہے
اور جب وہ رزق دیتا ہے بندہ، جب اپنے رب اللہ عز و جل پر جب بندہ کامل بھروسہ کرتا ہے، کامل یقین اور مکمل جب اپنے رب پر بھروسہ کرتا ہے، توکل کرتا ہے، تو پھر اللہ فرماتا ہے کہ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ اللہ اس بندے کو اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جس جگہ کے بارے میں اس کے گمان میں بھی نہیں ہوگا، وہ تصور بھی نہیں کر سکے مجھے یہاں سے ملنا ہے۔ تو اللہ رب العزت حقیقی روزی پہنچانے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ جسم، جہت، مکان، شکل، صورت، حرکت، سکون، ہر چیز سے پاک ہے۔ اللہ کا جسم نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے درمیان میں یہ جملہ بہت عمومی طور پر بہت کچھ کم لوگ ہیں، خواص میں سے کچھ، کہ جو اس کا ذکر نہیں کرتے، اس کا ورد نہیں کرتے، ورنہ اکثر عوام اکثر یہ کہتی نظر آتی ہے کہ اوپر والا اوپر والا اوپر والا۔ اوپر یہ ایک جہت ہے، سمت ہے۔ کل جہتیں کتنی ہیں؟ کتنی ہیں کل جہتیں؟ 6 ہے۔ کتنی ہے؟ 6 ہے۔ تو اوپر والا کہہ کر کے اللہ کی ذات کو ایک جہت میں خاص کر دینا، یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ نہیں ہے۔ اس لیے ہمارے عوام میں آپ دیکھیں اوپر والا اوپر والے کی مہربانی ہے، اوپر والے کی مہربانی ہے، تو یہ جملہ نہیں کہنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ جہت سے پاک ہے، اللہ جسم سے بھی پاک ہے، اللہ جہت سے بھی پاک ہے۔ اسی طریقے سے اللہ مکان سے بھی پاک ہے، اللہ مکان سے بھی پاک ہے، اور اسی طریقے سے اللہ شکل اور صورت سے بھی پاک ہے۔ اللہ کی کوئی شکل نہیں، کوئی صورت نہیں، اللہ کی کوئی شکل اور کوئی صورت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے حرکت اور سکون، ان سب چیزوں سے پاک ہے۔ وہ ہر کمال اور خوبی کا جامع ہے، اور ہر اس چیز سے جس میں عیب اور نقصان ہے اللہ پاک ہے۔ ہر اس شے سے کہ جس شے کے اندر عیب پایا جاتا ہو، یا ہر اس شے کہ جس شے کے اندر کوئی نقص، کوئی عیب پایا جاتا ہو، اللہ ان سب چیزوں سے پاک ہے، اللہ ہر اس شے سے پاک ہے۔ اور اسی طریقے سے جیسے مثلا جھوٹ، دغا، خیانت، ظلم کرنا، اسی طریقے سے بے حیائی، جہالت اور بہت ساری چیزیں اور بھی ہے، ان سب عیوب اس پر قطعاً محال ہے کہ اللہ ان سب چیزوں سے پاک ہے۔ اللہ رب العزت قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے۔ توحید سے مراد اللہ پاک کی وحدانیت کو ماننا ہے، اللہ پاک کی وحدانیت کو ماننا ہے، توحید سے مراد یہ ہے، اور یعنی کہ اللہ پاک ایک ہے اور کوئی بھی اس کا شریک نہیں، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ اسماء یعنی ناموں میں، نہ افعال یعنی کہ کاموں میں، اور نہ ہی احکام کے اندر۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا، کہ اگر آسمان و زمین میں اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود ہوتا تو یہ آسمان و زمین کا نظام بگڑ جاتا۔ اور یہ اللہ رب العزت کی ذات اور صفات کے تعلق سے کچھ ضروری باتیں تھیں جو آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ اب علم عقائد کے اندر دوسرا عقیدہ اور وہ موضوع جس کے بارے میں ہمارے لیے جاننا ضروری ہے، وہ ہے انبیاء کرام کی ذات۔ اگر ان سب کو آپ دیکھیں تو صرف آپ ایمان مفصل پڑھیں گے تو اس کے اندر آپ کو تفصیلاً بیان مل جائے گا۔ اسی لیے اس کو مفصل کہا جاتا ہے کہ ہر چیز کا بیان ہے، اور مجمل کو مجمل اس لیے کہ اس کے اندر وضاحت پورے کھل کر کے بیان نہیں کیا ہے، اس لیے وہ مجمل ہے، اور مجمل کا معنی یہی ہوتا ہے۔ تو دوسرا نمبر ہے انبیاء کرام کے بارے میں ہمیں عقیدہ کیسے رکھنا چاہیے۔ نبی اس انسان کو کہتے ہیں جسے اللہ پاک نے مخلوق کی ہدایت کے لیے وحی بھیجی ہو۔ نبی اس انسان کو کہتے ہیں، اس انسان کو کہتے ہیں کہ جسے اللہ پاک نے مخلوق کی ہدایت کے لیے وحی بھیجی ہو،
اب وہ وہی چاہے فرشتے کے ذریعے آئی ہو یا فرشتے کے بغیر آئی ہو، چاہے فرشتوں کے ذریعے آئے ہو یا فرشتوں کے بغیر۔ اسی طریقے سے ایک گروہ ہے رسولوں کا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق۔ قرآن مقدس کے اندر بے شمار آیت ہے جہاں پر رسولوں کا ذکر ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا انا ارسلناک، اور درجن ایسی آیت آپ کو ملے گی جہاں پر رسول کا ذکر ہے۔ تو رسول وہ نبی جو نئی شریعت لائے اسے رسول کہتے ہیں۔ نبی اسے کہتے ہیں، اس انسان کو کہتے ہیں نبی جسے اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی ہدایت کے لیے وہی بھیجی ہو، اسے نبی کہتے ہیں۔ اور جو نبی، وہ نبی جو نئی شریعت لے کر کے آئے تو اسے رسول کہتے ہیں۔ وہ نبی جو نئی شریعت لے کر کے آئے تو اسے رسول کہتے ہیں۔ اور چونکہ انبیاء کرام کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ انبیاء کرام علیہ السلام شرک اور کفر اور ہر ایسے امر سے جو لوگوں کے لیے باعث نفرت ہو، جیسے جھوٹ، خیانت، جہالت وغیرہ بری صفات سے، نبوت سے پہلے اور بعد نبوت، نبوت سے پہلے اور بعد نبوت بالاجماع، یعنی تمام کا اس بات پر متفقہ طور پر فیصلہ ہے، جتنے بھی ائمہ ہیں سب کا اجماعی طور پر یہ فیصلہ ہے کہ انبیاء کرام قبل نبوت اور بعد نبوت انبیاء کرام تمام بری صفات سے معصوم ہے، تمام بری صفات سے۔ اب بری صفات میں نے آپ کو بھی بتایا، جیسے جھوٹ، خیانت اور اسی طریقے سے اور بھی بہت ساری باتیں ہیں۔ اور ایک عقیدہ یہ ہے، اور اسی طریقے سے ایسے افعال سے جو افعال وجاہت اور مروت یعنی انسانیت کے خلاف ہے، نبوت سے پہلے اور بعد نبوت بالاجماع ان سب افعال سے بھی وہ معصوم ہے جو انسانیت کے خلاف ہو۔ ایسا کوئی بھی فعل انبیاء کرام سے، نہ تو نبوت سے پہلے یا نہ نبوت کے بعد، ان سب چیزوں سے کیا ہے، وہ معصوم ہے۔ اور اسی طریقے سے کبیرہ گناہوں سے بھی مطلقاً معصوم ہے۔ اور حق یہ ہے کہ جان بوجھ کر صغیرہ گناہ کرنے سے بھی قبل نبوت اور بعد نبوت معصوم ہے۔ یعنی صغیرہ چھوٹا گناہ بھی نہ انہوں نے نبوت، اعلان نبوت، نہ بعد نبوت، دونوں میں سے کسی بھی وقت کے اندر، کسی بھی دور کے اندر ان سے جان بوجھ کر انہوں نے صغیرہ گناہ کو بھی نہیں کیا ہے۔ تو صغیرہ گناہ جان بوجھ کر کرنے سے بھی وہ معصوم ہے۔ اسی طریقے سے ایک عقیدہ یہ انبیاء کرام کے بارے میں کہ اللہ پاک نے انبیاء کرام پر بندوں کے لیے جتنے احکام نازل فرمائے ہیں انہوں نے وہ سب پہنچا دیے۔ جتنے بھی احکام اللہ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے، بندوں کی رہبری اور بندوں کی ہدایت کے لیے اور بندوں کو سیدھا راستہ بتانے کے لیے جو بھی احکام اللہ نے انبیاء کرام کو دیے، انبیاء کرام نے وہ سارے احکام پہنچا دیے، وہ سارے احکام بندوں تک کے پہنچا دیے ہیں۔ اور اگر کوئی یہ کہے کہ کسی حکم کو کسی نبی نے چھپا رکھا یا پھر خوف کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے نہیں پہنچایا تو ایسا عقیدہ رکھنے والا کافر ہو جائے گا۔